السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ آج کی سٹوری، وقوع اور تفصیلات سننے کے بعد آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آنے والا، اور میں اپنی بات کو ثابت کروں گی اس FIR سے جو میں نے دیکھی، اس باپ کی کہانی سے جو میں نے سنی، اور وہ بیٹا جو آج تک رو رہا ہے۔ یہ ایک کروڑ پتی فیملی ہے، ان کا تعلق فیصل آباد سے ہے، جن کے خاندان کا چشم و چراغ، جس کے والدین نے اسے کروڑوں روپیہ لگا کر بیرون ملک سے MBBS ڈاکٹر بنایا، جس کا کام لوگوں کی جان بچانا ہے، جس کو مسیحا کہا جاتا ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ یہ مسیحا، بدقسمتی کے ساتھ یہ وہ ڈاکٹر جو لوگوں کی جان بچاتا ہے، اس نے اپنی ماں کی جان لے لی۔ آپ کو میں تفصیلات بتانے لگی ہوں، پھر میں آپ کو FIR دکھاؤں گی، مقدمہ نمبر بتاؤں گی۔ جو جاننا چاہتا ہے وہ اس FIR کو، اس مقدمہ نمبر کو ٹریس کر کے FIR پڑھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ پھر میں آپ کو اس کی ڈگری بھی دکھاؤں گی کہ یہ کوئی فیک ڈاکٹر نہیں ہے، یہ کوئی عطائی ڈاکٹر نہیں ہے، کویک نہیں ہے، یہ پراپر MBBS ڈاکٹر ہے۔ پھر میں آپ کو اس کی CV بھی دکھاؤں گی، بلکہ سنا دوں گی پڑھ کے۔ اتنا پڑھنے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اصل معاملہ اس کہانی کا جو میں آپ کو سنانے جا رہی۔ تفصیلات کی طرف آتے ہیں۔ فیصل آباد کا علاقہ تاندیاں والا کا یہ واقعہ ہے، جہاں یہ فیملی رہتی ہے۔ گھر کا سربراہ یعنی گھر کا باپ، اس فیملی کا باپ جو ہے، ان کا نام ہے حسن علی، جو کہ تاجر ہیں، اور فیصل آباد کے اچھے، شریف اور خاندانی بزنس مین میں سے ایک نام حسن علی کا بھی ہے۔ حسن علی کی شادی ہوئی ریحانہ کوثر نامی خاتون سے، اور ریحانہ کوثر سے اللہ تعالیٰ نے حسن علی کو 3 بیٹے اور 6 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ بیٹے جو ہیں ان کا نام ہے، ایک کا اویس، دوسرے کا روہیل، اور تیسرے کا نام ہے سلمان۔ ریحانہ کوثر کو ہیپاٹائٹس C تھا، اور وہ پھیلتا ہی چلا گیا، جس کی وجہ سے وہ ہاسپٹل ایڈمٹ ہو گئی، اور پھر وہ دن آ گیا جب ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو حسن علی نے سوچا کہ میرے گھر پہ 6 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں، میں باہر بزنس سنبھالتا ہوں، میں کیسے گھر کو مینج کروں گا؟ وہ تو ریحانہ مینج کرتی تھی۔ تو اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں دوسری شادی کرتا ہوں۔ حسن علی نے دوسری شادی کی شہناز نامی خاتون سے، جن کی عمر 35 سال ہے، اور یہ حسن علی کی بقول بہت ہی نیک، بہت اچھی خاتون تھی، جنہوں نے میری خدمت اتنی کی ہے کہ شاید 70 سال بھی کسی عورت 70 سال بھی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ رہے، اور 70 سال میں جتنی اس کی بیوی اس کی خدمت کر سکتی ہے، اتنی میری بیوی نے میری خدمت 15 سالوں میں کرتی ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی یہ سن کے کہ ایک اچھی نیک خاتون تھی۔ اب آپ ذرا ان کے جو 3 بیٹے ہیں، یعنی جو پہلی بیوی ہے جن کا نام میں نے آپ کو بتایا ریحانہ کوثر، ان کے جو 3 بیٹے ہیں ان کی ڈیٹیلز آپ سن لیجئے۔ سب سے بڑا بیٹا ہے ڈاکٹر اویس، اس نے MBBS کیا ہے بیرون ملک سے۔ دوسرا بیٹا جو ہے وہ ٹیکسٹائل انجینئر ہے، تیار ہے، بن گیا ہے، ڈگری ہولڈر ہے۔ تیسرا بیٹا جو ہے وہ ایڈوکیٹ ہے اور پریکٹس کر رہا ہے۔ اب ایک ایسا باپ جو شہر کا ایک اچھا کاروباری شخص مانا جاتا ہے، جس کا ایک بیٹا وکیل ہے، دوسرا بیٹا ڈاکٹر ہے، تیسرا بیٹا انجینئر ہے، اور ماشاءاللہ 6 بیٹیاں ہیں، اور 6 کی 6 بیٹیوں کو گریجویشن کرایا ہے، اور باعزت انداز میں ان کی شادیاں کی ہے۔ اٹ مینس کہ یہ خاندانی گھرانہ ہے، اور ان کا جو باپ ہے وہ ایک ذمہ دار شخص ہے، جس نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے، ان بچوں کو پڑھا لکھا کر ان کی تربیت کی ہے۔ اب جو شہناز ہیں، جو دوسری بیوی ہے، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بیٹا دیا جس کا نام رکھا گیا محمد حسن علی، جس کی عمر اس ٹائم 18 سال ہے۔ روہیل اور اویس دونوں جو ہے، ان دونوں کی اپنی والدہ کے ساتھ کھٹ پٹ چلتی رہتی تھی، دوسری ماں کے ساتھ، چلے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں سوتیلی ماں کے ساتھ کھٹ پٹ چلتی رہتی تھی، مسائل چلتے رہتے تھے، نفرت کا اظہار کرتے تھے زندگی میں۔ جب شہناز زندہ تھی تو کسی بات پر ایک مرتبہ پکڑ کے شہناز یعنی کہ والدہ کی پھینٹی لگا دی، پھر باپ کی پھینٹی لگا دی، باپ کو اس دکھ سے ہارٹ اٹیک ہو گیا، بعد میں ان دونوں نے باپ کے پاؤں پکڑے، ہاتھ جوڑے، ان سے معافی مانگی، معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ ظاہر ہے باپ نے کیا کہنا تھا، باپ نے یہی کہنا تھا کہ چلو شاید یہ اس کی غلطی آئندہ نہیں کرے گا۔ اب اس دوران کیا ہوا، اویس چونکہ MBBS کر چکا تھا، اویس کی ایک جگہ پر انڈرسٹینڈنگ ہو گئی،
اور وہاں پر اس کی بات چیت ہونے لگی اور اس نے کہا کہ اب میں اس لڑکی سے شادی کروں گا. وہ لڑکی بھی ڈاکٹر تھی اور پھر آخر کار باپ کو بتایا اور باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے جی میں تمہاری شادی کرتا ہوں, رہنا تم نے, دین اجازت دیتا ہے, میں شادی کرتا ہوں تمہاری. اب یہ انڈرسٹینڈنگ کی شادی ہو گئی. وہ خاتون جس کے ساتھ شادی ہوئی ان کا نام ہے سیدہ ندا زہرا, اور سیدہ ندا زہرا کی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ڈاکٹر ہیں. سیدہ ندا زہرا جو ہے وہ شادی کر کے, نکاح کر کے اس کو اپنے گھر لے کر آئے. ولیمے کا دن آیا اور ولیمے سے اگلے دن ان کے گھر میں ہوا جھگڑا. کیا جھگڑا ہوا ذرا وہ دھیان سے سنیے. والد صاحب مجھے یہ بتاتے ہیں کہ میری بہو ولیمے سے اگلے دن میں نے بیٹھی ہے میرے ساتھ, تو میں بھی آ کر بیٹھا ہوں, ظاہر ہے ہماری بہو ہے, ہم آئے ہیں بیٹھے ہیں ساتھ صوفے پہ. تو اس نے کہا کہ میں سیدہ ہوں, سید فیملی سے میرا تعلق ہے, آپ میرے برابر نہیں بیٹھ سکتے, آپ میرے قدموں میں بیٹھیں. مطلب قدموں سے مراد ہے کہ میں اوپر بیٹھوں گی, ہماری ذات اونچی ہے, آپ زمین پہ بیٹھیں, مجھ سے نیچے ہو کے بیٹھیں, اور سب ایسے بیٹھیں کیونکہ میری فیملی جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے. سید فیملی اعلیٰ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. دونوں ہاتھوں سے سلام ہے, احترام ہے, دل سے عزت ہے. لیکن جو اس لڑکی نے کیا ہے ذرا وہ بھی آپ سن لیں. شادی کے بعد ان کے ڈے بائی ڈے معاملات آپس میں بہت زیادہ خراب ہونے لگے. یہ لڑکی جو ہے ندا, یہ اپنے شوہر کو ورغلانے لگی اور شوہر مزید بدتمیزی سے بدتمیزی اپنے ماں باپ کے ساتھ کرنے لگا, اور جھگڑے ایسے پکڑے طول کہ وہ کم نہیں ہوئے بلکہ بڑھتے چلے گئے. اب وہ گندا ترین دن ان کی زندگی کا تھا 13/9/24 کا, اور یہ ڈے تھا فرائیڈے یعنی کہ جمعہ. جمعہ کو دوپہر 2:30 بجے جمعہ پڑھنے کے لیے گھر کے مرد گئے. آ کے علی حسن کیا دیکھتا ہے, جو ان کا سگا بیٹا ہے شہناز کا, وہ دیکھتا ہے کہ والدہ جو ہے میری وہ زمین پر گری پڑی ہے. حیران اور پریشان ہکا بکا کہ ابھی تو گیا تھا, بالکل ٹھیک ٹھاک تھی, یہ زمین پہ گری نہیں ہے. فوراً سے ماں کے سینے پہ کان رکھا اور سنا کہ ماں کی دھڑکن چل رہی ہے یا نہیں. پھر ناک کے پاس ہاتھ رکھا اور دیکھا کہ کوئی سانس آ رہی ہے, لیکن ماں کی سانس کوئی نہیں چل رہی تھی, دھڑکنیں بند ہو چکی تھی. فوراً سے اویس کی طرف دیکھا اور پھر روہیل کی طرف دیکھا جو کہ پاس کھڑے ہوئے تھے اور غصے میں نان ہو رہے تھے اور سانس بھی چڑھا ہوا تھا. اسی کشمکش میں روہیل بھاگ گیا اور اویس کو پوچھا کہ اویس یہ کیا ہوا ہے امی کو, جس پر اویس کوئی مناسب جواب نہ دے پایا. سب سے پہلے 1122 کو کال کی, وہ آئے, انہوں نے دیکھا اور بتایا کہ ڈیتھ ہو چکی ہے, کوئی راستہ نہیں ہے. پھر 15 پر کال کی. تاندیا والا پولیس اسٹیشن سٹی فوراً موقع پر پہنچا, اور موقع پر پہنچ کر انہوں نے دیکھا, اور دیکھتے ہی وقوعے کو, معاملات کو اویس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے آپ کی والدہ کو. ماں ہے, ستیلی ہے یا سگی ہے, لفظ ماں کا لگ رہا ہے. تو اویس کا انداز بڑا عجیب و غریب تھا. پولیس کو شک پڑا, پولیس نے پوچھا, حسن سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے, تو اس نے بتایا اس نے میری ماں کو مار دیا ہے, گلا دبا دیا ہے. فوراً سے پولیس نے ڈاکٹر اویس کو اریسٹ کر لیا. اچھا جی, جو ڈاکٹر اویس ہے, آپ ذرا ان کی سی وی, ان کے مارکس میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو میٹرک میں ان کے مارکس آئے ہیں وہ 1050 میں سے ان کی آئے ہیں 968. پھر اس کے بعد ہم جب بات کرتے ہیں اگلی انٹرمیڈیٹ یا اے لیول کی, تو اس میں ان کے مارکس آئے ہیں 1100 میں سے 951. پھر جب ہم اس کے بعد بات کرتے ہیں کوالیفیکیشن ادرس کی, تو اس میں انہوں نے یوبی یونیورسٹی آف میڈیسن سے, جو کہ فورن ایم بی بی ایس ایکویلنٹ کوالیفیکیشن ہے, اس کے اندر یعنی مختصراً یہ کہ ایم بی بی ایس میں ان کا جو سی جی آیا ہے وہ جناب 4 میں سے 2.57 آیا ہے. اٹ مینس کہ یہ ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ رہا, جو کہ لائک فائک تھا, جس نے پڑھا, صرف پڑھا نہیں بلکہ اچھے بہترین زبردست نمبروں کے ساتھ تعلیم حاصل کی ہے, اور اس نے اپنی ماں کی جان لے لی ہے. ایک طرف سی وی دیکھیں تو یقین کریں دماغ کام نہیں کرتا. میں ان کے والدین سے, میں حسن علی سے مل کر آئی تو مجھے ان کی باتیں جو ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ان سے سوال کیا کروں جو ان کے اوپر بیت رہی ہے. اور دوسری طرف وہ بچہ جس کی عمر 18 سال ہے, جو اپنی ماں کے لیے رو رہا ہے. یقین کریں اس نے ہاتھ جوڑ کے یہ کہا ہے کہ
میں نے کہا کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہو, آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہو محمد علی حسن؟ اس نے کہا میں کیا کہوں, آپ میری ماں لا کے مجھے دے سکتی ہیں؟ لا سکتی ہیں تو مجھے میری ماں لا دیں, اور میں کچھ نہیں لینا چاہتا. اللہ اس کو صبر جمیل عطا فرمائے. ایسی اولاد سے بہتر ہے کہ بے اولاد ہونا. تھینک یو.